بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ شب برات کب ہوگی اور پاکستان میں رمضان المبارک کا پہلا روزہ کب ہوگا، اور رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو بیان فرمائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شب برات شعبان کی 15ویں رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کو شب برات، شب برکت، شب رحمت، شب سقط اور شب نصف شعبان کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ شب برات 2024 کی تاریخ 25 فروری 2024 کو ہے۔ شب برات کی تاریخ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات کو منائی جاتی ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور آنے والے سال کی تقدیر کا تعین کرتا ہے۔ شب برات کو منانے کے لیے مسلمان اپنی فوت شدہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ 2024 سے رمضان سردیوں میں آتا رہے گا، تاہم ابتدائی 2 سال تک رمضان کا آخری حصہ موسم بہار میں ہوگا۔ اس کے بعد 2031 تک رمضان المبارک موسم سرما میں ہوگا۔ 2039 تک موسم خزاں میں آئے گا۔ ماہرین فلکی کے حساب سے پاکستان، سعودی عرب اور دیگر ممالک میں پہلا روزہ 11 مارچ کو ہونے کا امکان ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی باندھ دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے نیکی کے طالب، آگے بڑھ کے نیکی کا وقت ہے، اور اے بدی کے چاہنے والے، بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے، اور خدا تعالیٰ کے لیے ہے، اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے جہنم سے آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے، شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطہ کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصہ میں حق تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے انوار و اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار گزریں گے۔
ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔ جب تک لوگ کمنٹ پڑھتے رہیں گے اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔